آئیے مل کر ابتداء مجلس میں جمیع شہداء ملت جعفریہ کو یاد کرتے ہیں۔ آپ تمام شیعان حیدر کرار اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے علی ولی اللہ پڑھنے والوں کی اس بستی سے جتنے شیعان حیدر کرار دنیا سے کوچ کر کے ان کے اصال ثواب کے لیے، منتظمین کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے، بالخصوص ان مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کے اصال ثواب کے لیے کہ جن کے لیے درود و فاتحہ پڑھنے والا دنیا میں کوئی موجود نہیں، مل کر سورۃ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کذلک ربنا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کذلک ربنا اللہم ارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام فی الدنیا وفی الآخرۃ شفاعۃ الحسین علیہ السلام واکتبنا مع زوار الحسین علیہ السلام وجعلنا من الباقین فی رضاء الحسین علیہ السلام واحشرنا تحت لواء الحسین علیہ السلام وادخلنا الجنت من باب الحسین علیہ السلام۔ یا الہ العالمین، حضرت زہرا کے صدقے میں، جمیع شہداء کربلا کے صدقے میں اس برس جو عزادار مجھ سمیت ان شیعان حیدر کرار سمیت 40 کی زیارت سے محروم رہے، میرے اللہ آئندہ برس ہم سب کا شمار 40 کے زائروں میں کر ہمارے الہا بحق فاتح شام بی بی حضرت زینب سلام علیہا، کریا کریا نگر نگر شہر شہر دور دراز کے علاقوں میں جہاں جہاں بھی سفیدۂ شہ کربلا بچھی ہوئی ہے، میرے اللہ ان عزاداروں کو اس پورا شوق دور میں کسی کمینے کا محتاج نہ ہو۔ حضرت زہرا کے صدقے میں جو مومنین اس قدر مخلصی کے ساتھ اس قدر دور دراز کے علاقوں میں پرخلوص صفِ ازاں کا اہتمام فرماتے ہیں، میرے اللہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ مائیں بہنیں بیٹیاں بزرگ جوان ماتمی عزادار جو جائے شرعی حاجات لے کے اس بازگاہ میں آئے ہیں، سیدہ کے صدقے میں وہ مستجاب فرما۔ غم زہری صاحب کی زوجہ بیمار ہیں، اس کے علاوہ بھی جو بیمار ہے، پروردگار عالم ان کو شفا کاملہ عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں، باب الحوائج کے صدقے میں ماتمی صالح بیٹے عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ النور بسم اللہ نور النور بسم اللہ نور علی نور، بسم اللہ الذی هو مدبر الامور، بسم اللہ الذی خلق النور من النور وانزل النور علی الطور، الحمدللہ الذی نور قلوبنا بنور ولایت المعصومین علیہم السلام، والصلاة والسلام علی النبی الامی العربی العبدہی الحاشمی القرشی المکی المدنی، حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد ثم صلاة والسلام علی السید المطہر والامام المظفر والشجاع الغزنفر ابی الشغیر والشبر قاسم طوبہ وسقر اشجع المتین اشرف المکین العالم المبین الناصر المعین الولی الدین الوالی الحلیم، السید الرضی الامام الوسیع الحاکم بالنصر الجلی المخلص الصفی، مظہر العجائب و مظہر الغرائب و مفرق القطائب و شہاب الساکب، نقطۃ دائرۃ المطالب، اسد اللہ الغالب، مطلوب کل طالب، غالب علی کل غالب، علی ابن ابی طالب۔ وعلى أهل
अहले बैत अन्नुबुव्वा व मादन अर्रिसाला व लानतुल्लाहि अला जमी आदाइहिम व मुक़स्सरी फ़ज़ाइलिहिम व मनाक़िबिहिम मिन यौमि इनक़ाद नुत्फ़तिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिल्लाहिल नातिक़ वल क़ुरआनिस सादिक़ वन नूरिस सातिक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिल-ग़ुदुव्वि वल आसाल। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। जिसके दिल में आले मोहम्मद की मवद्दत जिस कदर ठाठे मार रही है, बावाज़ बुलंद सलवात की दिल। सामीन ज़ीविकार मवालियान हैदर कर्रार मुहिबान आले अथार, परवरदिगार आलम का लाख एहसान कि उसने एक मरतबा फिर हमें और आपको ये तौफीक अता की कि हम और आप फर्श अज़ा पे आ गए। 5:30 का मुझे वक्त दिया गया था, 4 मिनट अभी भी बाकी हैं 5:30 होने में, ठीक है। अब वो आप खुद फैसला कीजिएगा कि हाँ मुंतज़िम 2-4 हो जाए तो वहाँ फिर टाइम की ऊँच नीच होती रहती है। बहरहाल आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा। खुदा आपको सलामत रखे। आइए सिलसिला गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। खुश नसीब हैं आप जो चल के इस फर्श अज़ा पे आ गए। फ़ारसी में ये जो दरिया, कारपेट, चटाइयाँ आप बिछाते हैं ना, इसे भी फ़ारसी वाले फ़र्श कहते हैं। हम फर्श इसे नहीं कहते, हम जहाँ पे कारपेट चटाई ना हो उसे फर्श कहते हैं। जहाँ कारपेट दरी है उसे हम फर्श नहीं कहते, फ़ारसी वाले इसे भी फर्श कहते हैं। ये जो ताबीर इस्तेमाल की जाती है ना, फ़र्श अज़ा, फर्श यानी वो जगह जहाँ बैठा जाता है, ठीक है। फर्श का मतलब जिस जगह पे बैठा जाता है। फर्श अज़ा यानी जहाँ बैठ के अली के शिया अली के नाम के नारे लगाते हैं। फर्श अज़ा यानी जहाँ बैठ के हुसैन की अज़ादार हुसैन की अज़ादारी करते हैं। फर्श अज़ा यानी जहाँ बैठ के हुसैन के अज़ादार अलीयुन वलीयुल्लाह पढ़ने वाले माओ की तहारत का ऐलान करते हैं। जहाँ हम बैठकर अपने अकीदों की पहचान करवाते हैं। फर्श यानी जहाँ बैठा जाता है, ये है फर्श। जुमला सवाल फरमाइएगा पहला ही, खुश नसीब है आप कि चल के उस फर्श अज़ा पे आ गए कि जिस फर्श जैसा फर्श खुद अर्श पे भी नहीं है। फर्श जो अर्श पे भी नहीं है, इससे बड़ी सआदत क्या होगी कि फर्श अज़ा फर्श हुसैन इब्ने अली है। हम इस पे बैठ के अपने मुकद्दर को अर्श से बुलंद कर देते हैं। अल्लाह का शुक्र कि जिसने यहाँ आने की तौफीक अता की। हम उसी खुदा के लिए है। और दुरूद व सलाम हो खुदा के उन बंदों पर कि जिन पर दुरूद पढ़ने की पहली शर्त ये है कि उनके मुनकरों पे बेशुमार किया जाए। मोहम्मद आले मोहम्मद इज़ात बुलंदतर सलावत। अहले बैत हर दुश्मन ते लानत। दुरूद व सलाम पढ़ने की हमने कहा शर्त है कि इनके दुश्मनों पे लानत की जाए। यही आरिफ ज़मान आयतुल्लाह तकी बेजत आलल्लाहु मकामहू से जुमला पूछा गया। हमने क्या कहा? दुरूद की शर्त लानत है, यानी दुरूद वो पढ़े जो पहले लानत कर सकता हो। क्यों? दलील क्या है? यही जुमला जब किबला से पूछा गया, किबला लानत अफजल है या दुरूद अफजल है? दोनों में से अफजल क्या है? आया लानत अफजल है या दुरूद अफजल है? किबला ने कहा लानत की मिसाल है तखलिया की, दुरूद की मिसाल है तहिया की। दोनों लफ्जों का माना जरूरी है। तखलिया कहते हैं खाली करने को, ये खाली ही से निकला है तखलिया। तखलिया यानी निकाल देना, खाली कर देना। तहिया कहते हैं आमादा करने को। तखलिया क्या हो गया? खाली कर देना।
تحیہ کیا ہو گیا؟ آمادہ کر لینا. ان میں سے تخلیہ کیا ہے اور تحیہ کیا ہے؟ لعنت تخلیہ ہے، درود تحیہ ہے. لعنت خالی کرواتی ہے، درود کسی کو بلاتی ہے. اور مثال ایک اور دے کے بات کو آگے بڑھاؤں. کہا جب گھر میں کسی مہمان کو بلانا ہو پہلے گھر کی صفائی کی جاتی ہے. پھر مہمان کو دعوت دی جاتی ہے. پاک مہمان پاکیزہ گھروں میں آتا ہے. گھر نجس ہو تو پاکیزہ طیب و طاہر مہمان بھی نہیں آتے. صفائی کرنا تخلیہ ہے، بلانا تحیہ ہے. کہا لعنت صفائی کرتی ہے، درود بلاتا ہے. ہم پہلے لعنت کر کے دل سے علی کے منکروں کو نکالتے ہیں، پھر درود پڑھ کے سچے علی کو بلاتے ہیں. یہ دل دل نہیں ہے، یہ دل مسکن ہے. یہ دل رہنے کی جگہ ہے جہاں علی رہتا ہے. یہ دل گھر ہے محبت علی کا. گھر سے بات شروع ہو رہی ہے، ایک گھر ہی کا تذکرہ کرتے ہیں اور بات کو آگے بڑھاتے ہیں. خداوند منان ارشاد فرما رہا ہے سورہ نور میں آیت نمبر 36 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. کہا جو بندے ہدایت کرتے ہیں نا، بہت سادہ ترجمہ کرو، وہ ایسے گھروں میں ہیں اذن اللہ ان ترفع کہ جن گھروں کی اللہ نے تعظیم کا حکم دیا ہے. گھر کے اندر رہنے والے اور ہوتے ہیں، گھر اور ہوتا ہے. اسی کو آپ دار اور صاحب دار بھی کہتے ہیں، بیت اور صاحب بیت بھی کہتے ہیں. اسی کو آپ گھر اور گھر والے بھی کہتے ہیں. اسی کو آپ مکین اور مکان بھی کہتے ہیں. مکان یعنی جہاں کوئی رہتا ہے، مکین جو رہتا ہے. گھر وہ گھر والے جو اس میں رہتے ہیں. اب یہاں دو چیزیں ہیں. گھر والوں کی وجہ سے گھر کی عزت ہوتی ہے یا گھر کی وجہ سے گھر والوں کی عزت ہوتی ہے؟ فیصلہ کر لیتے ہیں. اگر گھر کی وجہ سے گھر والوں کی عزت ہوتی تو علی کا ملنگ ہر کوٹھی کو چومتا. علی کا شیعہ ہر کوٹھی کو چومتا، ہر بنگلے کو چومتا نظر آتا. ٹھیک ہے، لیکن ہر کوٹھی کو چوم نہیں رہا. البتہ کوئی ایسی ہے جسے چوم بھی رہا ہے. اگر گھر کی وجہ سے کسی کی عزت ہوتی تو بڑی بڑی گاڑیوں والے کسی جھونپڑی کے آگے ایسے نہ کرتے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، 30 40 50 60 لاکھ کی گاڑی میں گزرنے والا بھی، کروڑ 1.5 کروڑ کی گاڑی میں گزرنے والا بھی کسی جھونپڑی کو سلام کرتا نظر آتا ہے. کس وجہ سے کر رہا ہے؟ یہ تقسیم ختم ہو رہی ہے. چلیے رک کے جملہ کہہ دیتا ہوں، ٹھیک ہے. یہ تقسیم ختم ہو رہی ہے حسین کی وجہ سے. بات ابھی وہیں پہ روک رہا ہوں ایک لحظے کے لیے، جملہ آپ کی نفیس سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. یہ تقسیم ختم ہو رہی ہے حسین کی وجہ سے، اس لیے کہ حسین تقسیمات مٹاتا ہے. حسین فرق کو مٹاتا ہے، خدا بھی فرق کو مٹاتا ہے. جب مر جائیں امیر کی بھی قبر ایک ہے، غریب کی بھی خبر ایک ہے. جملہ میں نے بارہا کہا، یہ جو امیری غریبی کے معیارات ہم نے بنا رکھے ہیں، یہ معیار نہیں ہے. جسے ہم امیر کہتے ہیں عین ممکن ہے وہ امیر نہ ہو، جسے ہم غریب کہتے ہیں عین ممکن ہے وہ غریب نہ ہو. یہ ظاہری تو پیسہ یہ جو ہے، اور خدا کرے دیکھیے وہ دور آ گیا ملک کے اوپر پر. میں کسی سیاسی پارٹی کی حمایت نہیں کر رہا، لیکن جو عالم ہے، پیٹرول پرائسز جہاں پہنچ رہی ہیں، ڈالر کی قیمت جہاں جا چکی ہے، بل جس طرح سے آ رہے ہیں، روز کو
خودکشیاں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح سے غریب مر رہا ہے، خدا ہر سفید پوش کی سفید پوشی برقرار رکھے، ٹھیک ہے، صبر والے صبر کا دامن تھامے رکھے، علی کے صدقے خدا مشکلات کو آسان فرمائے۔ تو یہ جو میری غریبی کا کانسیپٹ ہے نا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، یہ ہم نے بنایا ہوا ہے۔ حقیقی امیر وہ ہے جسے علی ملا، حقیقی غریب وہ ہے جسے علی نہیں ملا، اس سے بڑا غریب کوئی نہیں جسے علی نہیں ملا۔ تو یہ معیارات ہم نے بنا رکھے ہیں، یہ دنیاوی معیارات ہیں، لیکن اگر پھر بھی یہی معیار ہو تو حسین اس تقسیم کو ختم کرتا ہے، خدا نے بھی اس تقسیم کو ختم کیا۔ جب اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں، امیر کی بھی قبر وہی ہے، غریب کی بھی قبر وہی ہے، امیر کی قبر کا سائز بھی اتنا ہے، غریب کی قبر کا سائز بھی اتنا ہے۔ اور یہی مزاج حسین ابن علی میں نظر آیا، جب حسین کی بس میں کوئی چل کے آتا ہے، امیر کو بھی وہیں بٹھاتا ہے، غریب کو بھی وہیں بٹھاتا ہے۔ یونیورسٹیز میں چلے جائیں تو یونیورسٹی کے اندر جا کے علم وہ حاصل کرے گا جو پہلے خاص علوم کو حاصل کر چکا ہو، اسکول کے اندر وہ جائے گا کہ جس نے چند جماعتیں پڑھی ہو، کالج کے اندر وہ جائے گا جس نے اسکول سے تعلیم مکمل کی ہو۔ لیکن حسین ابن علی ہے، بچے کو بھی وہیں بٹھواتا ہے، جوان کو بھی وہیں بٹھواتا ہے، بوڑھے کو بھی وہیں بٹھواتا ہے، بزرگ کو بھی وہیں پہ بٹھواتا ہے، جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہو اسے بھی وہیں پہ بٹھاتا ہے۔ کیوں؟ یہ فرق حسین ابن علی نے ختم کر دیا کہ جب حسین علم تقسیم کرواتا ہے، ہر ایک کو ایک مقام پہ بٹھواتا ہے، اور جہاں بنام حسین تبرک تقسیم ہوتا ہے وہاں پہ بھی حسین تقسیمات کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ تو دنیاوی مزاج ہے۔ اگر اعلان ہو جائے کہ فی سبیل اللہ کوئی مال بانٹا جا رہا ہے، غریب جائے گا، امیر نہیں جائے گا، اللہ نہ کرے علی والا کوئی ایسا غریب ہو جو دنیا میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا نظر آئے، لیکن یہ دنیا کے مزاج ہے۔ لیکن جب حسین کے نام کا لنگر بانٹا جاتا ہے، کروڑ پتی بھی جھولی پھیلائے کھڑا ہوتا ہے، پھٹے کپڑوں والا بھی جھولی پھیلائے۔ ہر گھر کو تو نہیں چوم رہے، جس گھر کو چوم رہے ہیں کس کو چھوڑ رہے ہیں؟ ہاں، گھر وہی چومتے ہیں جس پہ غازی کا علم لگا ہوتا ہے، جس پہ نہ لگا ہو اسے چھوڑ جاتے ہیں، جھوپڑی اس کو سلام کرتے ہیں جس پہ شہنشاہ کا علم لگا ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا علم کی وجہ سے گھر والوں کی عزت کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے گھروں کی عزت کرو۔ کن کی وجہ سے؟ گھروں کی وجہ سے، گھر والوں کی وجہ سے۔ کون ہیں گھر والے اور کون سے ہیں وہ گھر؟ تفسیر در منصور ملا جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ شیعہ نہیں تھا۔ تفسیر سالبی کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ جب یہ آیہ مجیدہ نازل ہوئی نا، مجمع سے صحابی نے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ مجھے بتا دیجئے وہ گھر کون سے ہیں؟ نبی نے فرمایا بیوت الانبیاء، وہ نبیوں کے گھر ہیں۔ لیکن ادھر بات رکی نہیں، مجمع سے ایک شخصیت کھڑی ہوئی تھی، انہوں نے پوچھا جب نبی نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ فی بیوت نازل اللہ عنہ اربا ویسکر فی اسمو یسبی لہو فیہا بالغدو والآصال، مجمع سے حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے پوچھا، ایک گھر کی طرف اشارہ کیا، کہا یا رسول اللہ کیا علی و بطول کا گھر ان گھروں میں داخل ہے؟ نبی نے فرمایا نعم من افاضلہا۔ ابا بکر یاد رکھ، صرف داخل نہیں ہے، میں لفظ بدل دیتا ہوں، یعنی کہا داخل واخل نہیں ہے، بلکہ نبیوں کے گھروں سے جو گھر افضل ہے، یا بطول کا گھر ہے یا علی کا گھر ہے، جملہ پورا سنبھالنا، جب نبیوں کے گھر ان کے گھروں جیسے نہیں ہو سکتے، عرب کے کمی علی جیسے کیسے؟
کیسے ہو سکتے ہیں؟ بھائی جب گھر افضل ہے یا نہیں ہے؟ ان افاضلہا، افضل کی جمع افاضل ہوتی ہے۔ اچھا آپ کو کچھ لفظ سمجھانے ہیں اور یہ گفتگو سمیٹنی ہے، لیکن اتنی جلدی بھی نہیں، لفظ دیر لگائیں گے سمجھنے میں۔ افضل، مفضول، مغضوب، 3 لفظ ہیں۔ افضل، مفضول، مغضوب۔ افضل اسے کہتے ہیں جو دوسرے سے بڑھ کے ہو۔ افضل یعنی جس جیسا کوئی صاحب فضل نہ ہو۔ فضل اور ہے، فاضل اور ہے، افضل اور ہے، یعنی جس کے آگے فضل ہوتا ہی نہیں۔ مفضول وہ جس پر فضل ہوتا ہے۔ اب بتائیں، ایک ہے افضل، ایک ہے مفضول، دونوں میں سے بلند کون ہے؟ زندہ باد، دونوں میں سے بلند کون ہے؟ افضل ہے۔ مفضول اس سے نیچے ہے۔ ایک لڑائی ہے افضل مفضول کی۔ مفضول بھی صاحب فضل ہے، لیکن افضل اس سے بڑھ کے۔ تاریخ سے مثال لیتے ہیں، بات آسان ہو جائے گی، آپ میرے مزاج تکلم سے آشنا ہے۔ ابو طالب کے کتنے بیٹے تھے؟ کتنے تھے؟ طالب، عقیل، جعفر، علی۔ نہ بولے اس جملے پہ تو داد تو ہزاروں کا مجموعہ بھی دے دیتا ہے، لیکن میں اگلی مجلس تک، چکوال تک میں ناراض جاؤں گا کہ اتنا بڑا جملہ ای بی کی سرزمین پہ مجھ سے ضائع ہو گیا۔ طالب، عقیل، جعفر، علی، کتنے؟ طالب، عقیل، جعفر، علی، ان چاروں میں علی چوتھا ہے۔ طالب، زندہ باد، عقیل، جعفر، علی، ان چاروں میں علی چوتھا ہے۔ ہاں جی ہاں، آباد رہی ہے، ان چاروں میں، اس کے سوا نہیں ہے۔ زندہ باد، مل کے پچھلے بھی ہے۔ عقیل، جعفر، علی، تینوں بیٹے کس کے؟ علی علیہ السلام کے تینوں بھائی حضرت ابو طالب کے بیٹے۔ ماں بھی ایک، باپ بھی ایک، صلب مطہر بھی ایک، رحم مطہر بھی ایک۔ ٹھیک ہے، ماں بھی ایک، باپ بھی ایک، لیکن طالب علی جیسے نہیں۔ طالب مفضول ہے، علی افضل ہے۔ عقیل مفضول ہے، علی افضل ہے۔ جعفر مفضول ہے، علی افضل ہے۔ چاروں بیٹے ابو طالب کے، وہی خون ان کی رگوں میں، وہی شیر مادر ان کی غذا، وہی شیر مادر علی کی غذا، وہی خون ان تینوں کی رگوں میں، وہی خون ان کی رگوں میں۔ تو ایک جہد سے جملہ کہنے کی شیعہ سنی صاحبان اجازت دیتے ہیں نا کہ علی جیسے تھے مگر علی جیسے نہیں تھے۔ جملہ آپ کے حوالے، طالب، عقیل، جعفر، علی، 3 بھائی علی کے۔ تو جب علی جیسا نہیں ہوتا، کوئی ایرا غیر علی جیسا کیسے؟ عقیل بھی ہے، جعفر بھی ہے، علی بھی ہے، باپ بھی وہی، ماں بھی وہی۔ پھر لفظ رک کے کہتے شجرہ طیبہ والے ہیں۔ طالب شجرہ طیبہ والے ہیں یا نہیں علیہ السلام؟ جعفر شجرہ طیبہ والے ہیں یا نہیں؟ عقیل شجرہ طیبہ والے ہیں یا نہیں؟ بابا جب شجرہ طیبہ والے علی جیسے نہیں، پھر شجرہ خبیثہ والے علی جیسے کیسے؟
حضرت ابو طالب کے، علی بھی ادھر سے، لیکن وہ نہیں ہے ان جیسے، طالب عقیل جعفر علی، افضل مفضول سمجھ رہے ہیں، طالب مفضول ہے، عقیل مفضول ہے، جعفر مفضول ہے، علی افضل ہے۔ اور روایت آپ نے سن رکھی ہے نہیں سن رکھی؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وابوہ افضل منہما، حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، وابوہ افضل منہما، اور ان کا باپ ان سے افضل ہے، ان کا باپ ان سے افضل ہے۔ سردار کے بیٹے ہوئے یا نہیں ہوئے؟ بھائی حسنین کس کے بیٹے؟ سردار کے۔ تو جب سردار کے بیٹے سردار جیسے نہیں ہوتے، نوکروں کے بیٹے سردار جیسے کیسے؟ اچھا چلے رک کے جملہ کہہ دیتا ہوں، کس کی سرداری ہے ان کے پاس؟ جنات کی بھی سرداری ہے، ملائکہ کی بھی سرداری ہے۔ امام حسین نے بھی کہا تھا ٹھیک ہے کہ ہمارے گھر پہ ملائکہ آتے جاتے رہتے ہیں، اور مولا امیر نے بھی کہا نئی بات تو نہیں ہے، سرداروں کے گھر نوکروں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ اور دلیل لے لیجئے، مولا امیر نے کہا تھا والملائکہ تو خدامین و خدامی محبین، نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے، ملائکہ ہمارے بھی خادم ہیں، و خدامی محبین، ہمارے نوکروں کے بھی خادم ہیں۔ جا کائنات میں کوئی ایسا گھرانہ دکھا جو آل محمد جیسا ہو، واحد گھرانہ ہے علی اور علی کے بچوں کا گھرانہ، کہ جن کا نوکر بندہ بن جائے، اللہ ان کی نوکری کے نتیجے میں فرشتوں کو بندوں کا نوکر بنا دیتا ہے۔ جن کے گھر کا نوکر بندہ بن جائے، اللہ فرشتوں کو نوکر بنا دیتا ہے۔ اچھا کوئی دلیل لے سکتا ہے جی فرشتے کیسے نوکری کرتے ہیں؟ فرشتے ہمارے نوکر کی طرح تو نوکری نہیں کرتے کہ کبھی سردار کے آکے پاؤں دبائے، کبھی اس کے گھٹنے دبائے، کبھی اس کا سر دبائے۔ کیسے نوکری کرتے ہیں؟ ہاں روایتیں اس بات پہ شاہد ہیں۔ تمہیں بتاؤں فرشتوں کو نوکر بنانا چاہتے ہو؟ بنانا چاہتے ہو؟ اس کا ایک نسخہ روایتوں میں ملا، معصومین نے دیا کہ جب جاتا ہے زائر حسین زیارت کے لیے، جب جاتا ہے زیارت کر کے واپس آتا ہے، اللہ ملائکہ اس کے ساتھ بھیج دیتا ہے۔ جب وہ بیمار ہوتا ہے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، جب وہ مر جاتا ہے اللہ واپس نہیں بلاتا، اس کی قبر پہ بٹھا دیتا ہے، کہا اس کے لیے استغفار کرتے رہو۔ ایک جملہ یہاں رک کے کہہ رہا ہوں، جو جا چکے ہیں اللہ دوبارہ لے کے جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور یہ جملہ نہ کہا کریں، غلط جملہ ہے جو یہ کہتا ہے بس اللہ ایک بار بلا لے، بس حسین ایک بار بلا لے۔ کیوں؟ کریموں سے چھوٹی چیزیں کیوں مانگتا ہے؟ اللہ اکبر، یہ معرفت کے آنسو ہے، چھوٹی چیزیں اللہ بار بار بلائے۔ جو جا چکے ہیں اللہ پھر لے کے جائے، لیکن جو ابھی تک نہیں گئے اس ذکر کا صدقہ اللہ تمہیں بلائے۔ زندگی میں ایک کھانا رکھیے، کوشش کیجئے ہر چیز کے لیے جو صحیح کرتے ہیں، ہر چیز کے لیے جو تک و دو کرتے ہیں، زیارت کے لیے بھی کیجئے، جائیے، پھر دیکھیے مقدر کیسا سمجھ جاتا ہے۔ تو ملائکہ ہمارے بھی خادم ہیں، ہمارے محبین کے خادم بھی ہیں۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ افضل مفضول سمجھ رہے ہیں؟ افضل جو بولانا علی کے اپنے بھائی مفضول ہیں، علی افضل ہے، ٹھیک ہے؟ اب افضل اور مفضول ایک جیسے نہیں ہوتے، ایک لڑائی ہے افضل مفضول کی۔ اب ایک ہوتا ہے مفضول، ایک ہوتا ہے مغضوب۔ مفضول جس پر فضل ہوتا ہے، مغضوب جس پر لعنت ہوتی ہے، جس پر غضب ہوتا ہے۔ سمجھ گئے جملہ؟ تو یکم ربیع الاول تک دعائیں دو گے، آؤ گے نا؟ میں تمہارا منتظر ہوں، ہم
ہم تمہارے خادم تمہارے منتظر ہیں، یکم ربیع الاول تک اسلام آباد کی ملاقات تک دعائیں دو گے، جھگڑا بل کا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جھگڑا بل کا نہیں ہے۔ اب ایک لہجے کو سکوت کرنا، پھر جتنی دعات کی چاہے دے دینا، جتنے نعرے چاہے لگا لینا۔ افضل مفضول مغضوب، جھگڑا بل کا نہیں ہے، جھگڑا افضل مفضول کا بھی نہیں ہے، جھگڑا افضل مفضول کا بھی نہیں ہے۔ جھگڑا یہ ہے کہ جو مفضول بھی نہیں تھے تو انہیں مفضول بنا رہا ہے، جو مفضول بھی نہیں تھے تو انہیں کبھی افضل بنا رہا ہے۔ جھگڑا افضل مفضول کا نہیں ہے، جھگڑا مفضول مغضوب کا ہے، جو مغضوب تھے تو انہیں افضل بنا رہا ہے۔ بولو علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق۔ یہ جھگڑا ہے، جو مفضول بھی نہیں تھے تو انہیں افضل بنا رہا ہے، جو مفضول بھی نہیں تھے تو انہیں بڑھا رہا ہے افضل والوں سے، جو مغضوب تھے، جو لعنت والے تھے۔ اور میں ایک جملہ جوانوں کو پیغام دے رہا ہوں، جہاں جہاں بھی جا رہا ہوں، غصہ نہیں کرنا، تیش میں نہیں آنا۔ حالات نازک ہے اس وقت، تمہیں تیش دلوائی جائے گی، تمہیں جوش دلوایا جائے گا۔ نام کسی کا نہیں لینا، نام جوان، نام نام کسی کا نہیں لینا اور چھوڑنا کسی کو نہیں۔ چھوڑنا کسی کو نہیں، نام کسی کا نہیں لینا۔ ہاں ٹھیک ہے، بالکل، کیوں؟ اس لیے کہ شرط ہے ہمارے عقیدے کی۔ ہم تبرہ تو اب آپ نے کہا تو شاید پہلے پڑھے ہوں، لیکن مجھے یاد آگے شہید محسن نقوی کے اشعار کہنے لگے تبرہ سب پہ، مجھے یاد آگے، جی چاہ رہا ہے کہ پڑھ دوں۔ ذاکر کو کہتے ہیں نا قصیدہ پھر سنا، ایک 70 بار سنتے ہیں، تو اگر مصرع ریپیٹ بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، ہمارے نہیں، شہید محسن نقوی کے ہیں۔ ٹھیک ہے، نام ہم کسی کا نہیں لیں گے، چھوڑیں گے کسی کو نہیں۔ دشمن علی پہ تبرہ کرتے ہیں، پوچھتا ہے زمانہ کب تک کرتے رہو گے؟ جب تک جان میں جان باقی ہے کرتے رہیں گے، جب تک سانسیں باقی ہے کرتے رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر چیز کا ایک وظیفہ ہوتا ہے، ہماری روح کی تسکین کا بھی ایک وظیفہ ہے، جو شہید محسن نقوی نے بتایا تھا کہ تسکین دل و جا کا وظیفہ تو کریں گے، تسکین دل و جا کا وظیفہ تو کریں گے، ہم دشمن حیدر پہ تبرہ تو کریں گے۔ کافر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، آج آپ کو کافر کہا جاتا ہے، کس وجہ سے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم نے کہا تم بے شک کافر کہتے رہو، ٹھیک ہے، ہمیں کوئی شوق بھی نہیں ہے تمہارے منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کا۔ میں رک کے جملہ کہہ رہا ہوں، چلیے آپ کو داد دے دی، اس کے بعد مجھے دے دینا، جملہ اس سے بڑھ کے ہے، ہمیں شوق نہیں ہے تمہارے منہ سے خود کو مسلمان کہلوانے کا، اس لیے کہ جن کے نزدیک یزید جیسا مسلمان ہو ہم کافر بھلے ہیں۔ یزید جیسا مسلمان ہو ہم کافر بھلے ہیں، تو تسکین دل و جان کا وظیفہ تو، لیکن آپ کو جو کافر کہا جا رہا ہے، شہید محسن نقوی نے یہی رمز کھولا تھا، کہا تسکین دل و جان کا وظیفہ تو کریں گے، ہم دشمن حیدر پہ تبرہ تو کریں گے، جلتا ہے منافق تو جلے اپنی بلا سے، منبر سے بیان ہم بھی عقیدہ تو کریں گے، اور جل کر ابو طالب کی ثنا خوانی سے کچھ لوگ دیواروں پہ کافر ہمیں لکھا تو کریں گے۔ افضل مفضول کی ہے، یہ بات مفضول مغضوب کی ہے،
جس دل میں افضل ہو وہاں مفضول بھی نچلے درجے پہ آتا ہے، اور جہاں افضل اور مفضول ہو وہاں مغضوب نہیں آتا۔ بھائی جہاں طہارت ہو وہاں نجاست نہیں آتی، جہاں نجاست ہو وہاں طہارت نہیں جاتی۔ تو یہ نہ سوچنا ساری کائنات علی کو مان لے گی، انما یرید اللہ گواہ ہے، نجس ان کے قریب جا نہیں سکتا، پاک انہیں چھوڑ کے دور جا نہیں سکتا۔ اس قریب آ نہیں میں کہا جی تسی یہ بل دا چکر لے کے ٹرے پھردے جے، پہلو قرآن والے بل نو مان لو، دوسرے بلاں نو اسی بعد چ مناں گے۔ جدو قرآن والا بل مان گیا منیا جائے گا تو پھر ہی تھوڑا بل نقلی نو اسی کی کریے۔ اچھی بات کی، خوبصورت بات کی نا بھائی، کہ کہا قرآن والے بل کو مانو، ٹھیک ہے، ہاں اس کے بعد تمہارا بل مانا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور وہی بات ہے کہ دیکھیے ہمیں بل سے تو مسئلہ ہے ہی نہیں، مسئلہ ہے ٹھیک ہے، ہمیں بل سے تو مسئلہ ہے نہیں۔ اب پنجابی سمجھ تو لی، بول بھی لوں گا، بول بھی لوں گا، اور اب میں نے کسی اور طرف جانا تھا لیکن چار مصرے یہیں پہ پنجابی کے ذہن میں آ رہے ہیں، وہ پڑھنا چاہتا ہوں، اور ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے جھگڑا بل کا نہیں ہے، جھگڑا توہین صحابہ کا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ میں کتنے اشرے آپ کے پاس پڑھ کے گیا؟ 2۔ یہ اشرہ بھی آپ کے پاس پڑھنے والوں نے پڑھا، ہر جگہ ہوا یا نہیں ہوا؟ کوئی عارف والا کے ارد گرد کسی پڑھنے والے پہ ایف آئی آر ہوئی؟ کسی ذاکر پہ، کسی خطیب پہ، کسی آغا پہ، کسی مولانا، کسی قبلہ، کسی کعبہ، کسی سوز خان، کسی ماتمی، کسی عزادار، کسی نوحہ خان، کسی پہ کوئی ایف آئی آر نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، کہیں نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ ایف آئی آر تو ہوتی ہے توہین کے نتیجے میں۔ توہین کرنا اور ہے، توہین بنانا اور ہے، توہین بنانا اور ہے۔ بھائی چوک میں جو بندہ کھڑا ہو کے کہے کہ جو کسی کا حق کھائے، حاجی ہو کے جو کسی کا حق کھائے اس پہ لعنت بے شمار، اور کوئی حاجی صاحب نکل ہے تو نے مجھ پہ لعنت کی ہے، بھڑک جائے کہ میں نے 10-11 لاکھ لگا کے حج کیا، تو نے مجھ پہ لعنت کی ہے، لیکن اس کا بھڑکنا بتاتا ہے کھایا تھا۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، تو ہم تو کر رہے ہیں دشمنان آل محمد پہ لعنت بے شمار، لیکن بھڑک کیوں رہے؟ جھگڑا بل کا تو ہے ہی نہیں ہے، جھگڑا توہین کا بھی نہیں ہے، ہم توہین والے ہیں ہی نہیں۔ توہین وہ کرتا ہے جس کے پیر میں نقص ہو، جس کا پیر علی جیسا، اسے کسی کی توہین کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن جھگڑا اس چیز کا ہے، بل کی آڑ میں تم جنہیں منوانا چاہتے ہو وہ ہم نہیں ہونے دیں گے، اور منوانے کے لیے بل کیوں پاس کرواتے ہو؟ یہاں غربت کا رونا رویا جا رہا ہے۔ کسی نے غریب سے پوچھا تھا 2 برابر 2 4 کتنا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا 4 روٹیاں، بھوکا تھا بیچارہ، ٹھیک ہے، انسانیت کی کوئی فکر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تمہیں انسانیت کا تو کوئی درد نہیں ہے، پہلے لوگوں کو انسان تو بنا لو، غریب کو لقمہ تو دلا دو، پھر بلوں کی طرف آنا۔ لیکن بل کی آڑ میں تو جنہیں منوانا چاہتا ہے نا، یہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ مصائب نہیں پڑھنا، بس آخری 4 مصرے پڑھ لوں، بہت ہو گیا ٹائم، جتنا ہوا راضی رہیے گا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ عزیزارو، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں بل کی آڑ میں تو جنہیں منوانا چاہتا ہے انہیں ہم ماننے نہیں دیں گے، اور یہی کہا تھا پنجابی کے 4 مصرے پڑھنے دیں گے۔ کیا ضرورت ہے تجھے سینٹ سے بل پاس کروانے کی؟ کیا ضرورت ہے تجھے صدر کے دستخط کروانے کی؟ کیا ضرورت ہے تجھے ہمارے سینوں پہ گولیاں مارنے کی؟ نسخہ ہم بتا رہے ہیں، کیونکہ تو نے بل کی آڑ میں یزید ہی کو منوانا ہے نا، تو یزید کو ہی رضی اللہ بنوانا چاہتا ہے، تو یزید کو ہی علیہ السلام بنوانا چاہتا ہے، تو یزید کو ہی شہزادہ بنانا چاہتا ہے، تو نسخہ 4 مصروں کی صورت میں ہم دے رہے ہیں۔ کیا ضرورت ہے بل پاس کروانے کی؟ تو ایک کام کر لے، بہت سے جتنا آل محمد
مجھ سے رکھنا ہے رکھ لے، لیکن اتنا رکھنا جتنا تو برداشت کر سکے، اتنا رکھنا جتنا تو برداشت کر سکے۔ اسی لیے کہا تو بغض بے شک مزید رکھ لے، بغض بے شک مزید رکھ لے، کچھ تے سیدہ دی دید رکھ لے، حسین نالو یزید پیارئی جب پھودا ناوی یزید رکھ لے۔ یزید کا حقیقی بیٹا تو دنیا میں آج ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے روحانی بیٹے بڑے ہیں، اس کے روحانی بیٹے بڑے ہیں جن کا باپ یزید ہے۔ یہ تو ہم نہیں ہونے دیں گے، نہ ماضی میں ہوا نہ آج ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے۔ اور بس ایک ہی جملہ قوم کے نام، ٹھیک ہے، آواز بہت دور دور تک جا رہی ہے۔ اس وقت آپس میں جھگڑنے کی ضرورت نہیں، سب ایک ہیں یا نہیں ہیں؟ ذاکرین علماء ایک ہیں یا نہیں ہیں؟ میں وہیں پہ جملہ رک کے تو دیکھو ہم نے کتنی جد و جہد کی، ہم نے اتنی سٹرگل کی ایک کرنے کے لیے، ہمارا کمال نہیں، ہو گئے۔ اچھا جب ہوئے قوم نئی طرف چل پڑی، یہ پھر اس کے اندر سے کچھ نکال لیتے ہیں، کچھ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت صرف علی ولی اللہ پہ فوکس رہے، اس وقت صرف یکم ربیع الاول پہ نظر رہے۔ جو آ سکتا ہے وہ آئے، جو نہیں آ سکتا بے شک نہ آئے، لیکن آنا کسی ذاکر کے لیے نہیں ہے، آنا کسی سلطان کے لیے نہیں ہے، آنا کسی حجت الاسلام کے لیے نہیں ہے، آنا وقت کے امام کے لیے ہے، کیونکہ 1400 سال پہلے ہماری خواہش تھی ہم کربلا میں ہوتے۔ آؤ وقت کا امام آج دیکھنا چاہتا ہے کون کون سیدہ کے قاتلوں کو بے نقاب کرنے کے لیے آیا تھا، کون کون حسین کے دشمنوں کو بے نقاب کرنے کے لیے آیا تھا، جو ہمارا ہے پوری طاقت کے ساتھ کم از کم 5 مرتبہ مل کے شیعہ سنی طیبان لبیک یا حسین، زندہ باد، مل کے بولو حیدری۔ آپ جیے نسلوں کے ساتھ آباد رہے، نسلوں کے ساتھ شاد رہے، ہر عزادار کی خیر ہو، ہر ماں بہن بیٹی جیتی رہے۔ جب گھر جاؤ ماں کے سر پہ چادر دیکھو تو کہنا حسین شکریہ۔ اجرکم اللہ۔ کہا گیا شبیہ ذوالجناح برآمد کروائیے گا۔ عزاداروں ایک سوال کا جواب آپ کی ہائے دے گی، علی اکبر کو کس نے سوار کیا؟ قاسم کو کس نے سوار کیا؟ اون و محمد کو کس نے سوار کرایا تھا؟ عباس کو کس نے رخصت کیا تھا؟ آپ کی ہائے جواب دے رہی ہے حسین نے، جواب دو نا حسین کو کس نے سوار کرایا؟ اتنا غریب ہو گیا، کبھی دائیں دیکھتا تھا کبھی بائیں دیکھتا تھا، ایک مرتبہ کہتا تھا اے حبیب کدھر گئے، او نو محمد کدھر گئے، او میرے شاہ سواروں کدھر گئے، کوئی حسین کو جواب نہیں دیتا۔ عزادارو ایک مرتبہ حسین ابن علی سوار ہوئے، بڑی دیر لگی خیام سے نکلنے میں، ایک حسین کو ایک علی اکبر کو، ایسے نکلے جیسے بھرے گھروں سے جنازے نکلتے ہیں۔ عزادارو اللہ نہ کرے کسی گھر سے ایسے مرد کا جنازہ نکل رہا ہو جو گھر کا آخری وارث ہو، کبھی بہن دوپٹے کا پلو باندھے گی جنازے کے ساتھ،
कभी माँ रास्ता रोकेगी, कभी बेटी रास्ता रोकेगी कि हमारा वारिस कोई नहीं। मैं कहता हूँ जिंदा का तो नहीं रोक रही होती, मुर्दा का रास्ता रोक रही होती है कि इसे ना ले जाओ, इसे दफन ना करो। और अल्लाह ना करे कोई जिंदा जा रहा हो और मरने के लिए जा रहा हो, उसे जाने कोई नहीं देता। और ज़ैनब का हुसैन था जिंदा, लेकिन जानती थी इसके बाद अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, इसके बाद रह कोई नहीं जाएगा। पस अज़ादारों, एक मर्तबा हुसैन इब्ने अली निकल के खयाम से मैदान जंग में आ गए हैं। हुसैन ने जंग करना शुरू की, लेकिन मकसद जंग नहीं था, मकसद खुदा के दीन को बचाना था। बस एक वो वक्त आ गया जब तलवार को नयाम में रख दिया। अज़ादारों, जब हुसैन ने तलवार को नयाम में रखा, 4 से 5 हमले जो हुसैन पे किए गए, जिनके नतीजे में हुसैन जख्मी हुए, वो पढ़ना चाहता हूँ। दिल दुखे तो माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन रिवायत सख्त है, आंख से देख के पढ़ना। अज़ादारों, जब हुसैन इब्ने अली को मारने के लिए आ रहे थे ना, एक बेगैरत ने हुसैन के दाहन में तीर मारा। अगला जुमला मातमी तैयार रहना, अगला तीर जालिम ने, दिल दुखे तो माफ करना, हुसैन के सूखे हलक में तीर। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह ज़हरा। एक बेगैरत ने हुसैन के शाने को जख्मी किया। अज़ादारों, सिर्फ शाना जख्मी नहीं हुआ, एक लईन ने हुसैन के सीने पे तीर मारा। 3 फल वाला तीर लगा। हुसैन सामने से खींचना चाहते हैं, खींचा नहीं, पुष्ट से निकाला, खून का फवारा जारी हुआ। अज़ादारों, बस कुरान को नौ के सिना पे बुलंद कर दिया गया। एक जुमला कहूँ, अल्लाह ने तुझे 4 साला बेटी दी हो, तू जब घर से निकल के खेतों में जाता है, तैयार रखना, जब इशारा करूँ तब लाना। अज़ादारों, जब तू खेतों में जाता है, तेरे आने का वक्त हो, तेरी बेटी दरवाजे पे खड़ी हो जाती है, और मेरा बाबा आने वाला है, और मेरा बाबा आने वाला है। अज़ादारों, सकीना दरे खैमा पे खड़ी थी, अभी मेरा बाबा आएगा, अभी मेरा बाबा आएगा, करता बात सीधा ना दुखे तो, लेकिन बाबा तो ना आया। जख्मी जुलझना आया, जिसकी बागें कटी हुई थी, जीन ढली हुई थी, दोनों बाजू जुलझना के गले में डाले और कहा, मुझे इतना बता, देखना मेरी तरफ, किसी ने मेरे बाबा को पानी पिलाया